منہیات قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی روکتا ہے۔ ان تین چیزوں کو جمع کریں تو پورا قرآن مجید بنتا ہے۔ اب آپ اس میں پھر علماء کی آگے بڑی تصریحات ہیں۔ میں نے تو آسانی کے ساتھ آپ کو تین چیزوں کے ساتھ ذکر کر دیا، پھر اس میں بڑی تفصیلات ہیں جو علماء نے بیان کی، لیکن یہ موقع نہیں کہ میں اس طرف جاؤں۔ میں جو گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ منہیات کے حوالے سے۔ رمضان شریف کا جو پروگرام پروردگار نے ہم کو دیا ہے، منہیات میں کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ بولیں، منہیات کے اندر کچھ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ منہیات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے پروردگار روک کے یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یا کر سکتے ہو، یہ کام تم نے نہیں کرنا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے درویشی، فقیری اور تصوف کے رستے پر چلنا ہو، اس پر پہلی پابندی وہ جو کر رہا ہوتا ہے، جن عادتوں میں مبتلا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کرنے والے کاموں سے اس کو روکا جاتا ہے۔ کرنے والے کاموں سے اس کو روکا جاتا ہے کہ تم پہلے جھوٹ کے عادی ہو، جھوٹ نہ بولو۔ اگر تم کسی کو فریب دیتے ہو تو فریب نہ کرو۔ اگر تم پہلے ہمسایوں کو ستاتے ہو تو ہمسایوں کو نہ ستاؤ۔ پہلے روکا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کر رہے۔ اور حضور سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نہ کرنے والے کاموں سے رک جاتا ہے تو کرنے والے کام صرف فرض کرتا رہے۔ بولو، فرض کرتا رہے۔ فرض کون سے کام ہوتے ہیں جن کو مومن چھوڑ نہیں سکتا؟ وہ فرض ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس سے زائد آپ نوافل ہوتے ہیں، اس سے زائد آپ کا خیر صدقات نافلہ ہوتے ہیں، دیگر زائد کام بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک شخص عبادت کرتا ہے، ساری رات 100 نفل پڑھتا ہے۔ ایک شخص تسبیح پکڑ کے تو ہزار مرتبہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے۔ ایک شخص تسبیح پکڑ کے وہ ہزار مرتبہ جو ہے وہ تحمید پڑھتا رہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہتا ہے۔ یہ زائد چیزیں ہیں۔ تو سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فرض ادا کرے، مثلا 5 گانا نماز پڑھے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ادا کرے، رمضان آ گیا تو روزہ رکھے، یہ فرض ہے، حج فرض ہو گیا تو حج کرے، فرض کام جو ہیں وہ کرے اور زائد عبادت نہ کرے، تو صرف جن کاموں سے پروردگار نے روکا ہے اس سے رک جائے تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا سمپل سا رستہ ہے، آسان رستہ ہے۔ منہیات مومن کی زندگی میں بریک کا کام کرتی ہیں۔ کس کا کام کرتی ہیں؟ بولیے، بریک کا۔ بڑی اچھی آپ کے پاس گاڑی ہو، اس کی لک بڑی اچھی ہو، ہر چیز فٹ ہو، انجن بڑا اچھا ہو، آپ ڈرائیور بھی بڑے اچھے ہوں، گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، تو بتائیے کہ اگر اس میں بریک نہ ہو تو وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ اگر وہ کسی کام کی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً آپ جتنے مرضی اچھے مومن ہیں، آپ بالکل آپ فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے اندر، لیکن وہ کام جن سے پروردگار منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، اور آپ بریک نہیں لگا رہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں، بولیں بریک نہیں لگا رہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، تو
تو جس طرح بڑی بہترین گاڑی بریک کے بغیر کسی کھڈے میں جا گرے گی اور برباد ہو جائے گی اور آپ کو بھی لے بیٹھے گی، اس طرح جن کاموں سے پروردگار نے منع کیا ہے، روکا ہوا ہے، اگر آپ ان کاموں سے رکتے نہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں بھی کسی ایسے کھڈے میں جا گریں گے کہ وہاں نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ منہیات ہیں جن سے رکنا ہے۔ اب رمضان شریف کا پروگرام کیا ہے؟ جو رمضان شریف، یہ پروردگار نے جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے، جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے پروردگار نے، ان کاموں سے رکنا کیسے ہے، اس کی پریکٹس کے لیے پروردگار نے رمضان عطا کیا ہے۔ ہاں جی، یعنی اگر آپ کو بریک لگانی ہی نہیں آتی اور آپ رکتے نہیں کسی چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہراً کرتے جو کچھ مرضی رہیں، لیکن ان کاموں سے نہیں رک رہے، رکنا آتا نہیں، آپ کو بریک لگانی نہیں آتی، تو پھر آپ کسی بڑے کھڈے میں گر سکتے ہیں، اور وہ کھڈا آخر کار بالآخر وہ جہنم کا کھڈا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ گر جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور اپنے تئیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان شریف میں جن چیزوں سے پروردگار روک رہا ہے وہ جائز چیزیں ہیں، نہ ناجائز ہیں نہ حرام ہے۔ آپ پر ایک پابندی ہے کہ سحری کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا، وہ کھانا جو حلال ہے، وہ کھانا جو جائز ہے، وہ کھانا جو آپ کھاتے رہتے ہیں، اسی سے روک رہا ہے۔ کیوں جی؟ جو پینا آپ پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، کوئی بوتل پیتے ہیں، کوئی ویسے کوئی مشروبات پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، وہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے، کون منع کرتا ہے اس سے؟ حرام بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں۔ اس سے پروردگار آپ کو روک رہا ہے کہ آپ نے وہ جو جائز مشروب ہے وہ بھی نہیں پینا۔ بیوی آپ کی اپنی ہے، نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق کی اجازت ہے، بلکہ وہ تعلق، یہ کھانا اور پینا اور ازدواجی تعلق اگر حضور کی سنت کے مطابق ہو تو اجر ہے، ثواب بھی ہے۔ وہ جو اجر والا کام ہے نا، بالکل جائز کام، اس سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کیوں جی؟ روزے میں یہ پابندی نہیں پروردگار لگا رہا، وہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ اس میں آپ جہاں بھی کوئی تعریف پڑھیں گے تو وہاں شراب کا ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہاں حرام چیزوں کا ذکر نہیں آتا۔ آپ بے شک روزے کی ساری کتابیں آپ سامنے رکھیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ یہ ہے کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک آپ نے ایک وقت مقررہ تک کسی ذات کے حکم سے جائز چیزوں سے رکنا ہے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ میں سمجھ گئے؟ اچھا، اور اس میں آپ اتنے محتاط ہوتے ہیں اس رکنے میں کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، گھر میں بیوی نہیں ہے، بچے کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ اکیلے ہیں گھر میں، فریج موجود ہے، مشروبات پڑے ہوئے ہیں، گرمی بھی بڑی ہے، ہاں جی، سب کچھ ہے، اور سب میں گھر کے اندر سارے وسائل موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، پانی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آپ کے پاس، کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کو، لیکن آپ رکے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ رکے ہوئے ہیں یا نہیں رکے ہوئے؟ آپ بالکل سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ کون سا پیرا ہے جس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ اس وقت آپ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر باہر جا کے آپ بے شک لوگوں کو کہہ دیں، گھر میں آپ رج کے کھانا کھا لیں، مشروبات پی لیں، باہر جا کے لوگوں کو آپ کہہ دیں جی میرا روزہ ہے، تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ کسی کو سے کوئی خبر نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی گھر میں
آپ رکے ہوئے ہیں جائز چیزوں سے, سب کچھ میسر ہے. وہ جو اس وقت روزے کی حالت میں آپ کی کیفیت ہے, وہ حال, وہ کوئی ذات ہے جس ذات کا پیرا اپنے اوپر آپ محسوس کر کے رکے ہوئے ہیں کہ میری بیوی نہیں دیکھ رہی, میرے بچے نہیں دیکھ رہے, میرے دوست نہیں دیکھ رہے, میرے محلے دار نہیں دیکھ رہے, لیکن کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. کیوں جی؟ اسی نے روکا ہوا ہے. بولے نا جی. آپ آئے دوڑے دوڑے مسجد میں, نماز کا ٹائم ہوا, آپ ٹوٹیوں پر بیٹھ جائے وضو کرنے کے لیے. آپ کلی کرتے ہیں, کلی کرتے ہوئے آپ 1 2 4 گھونٹ اپنے اندر گزار لیں, کسی کو کیا پتہ چلنا ہے. لیکن آپ کوشش کرتے ہیں روزے کی حالت میں کہ کوئی حلق کے اندر قطرہ جائے نہ, بلکہ روزے کی حالت میں آپ غرارہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے غرارہ کیا تو غرارے کی حالت میں کوئی قطرہ میرے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے, جس سے مسئلہ بن سکتا ہے. اچھا, دوسری طرف پروردگار خود اپنی ذات میں اتنا مہربان ہے کہ اس کا آپ کو بھوکا رکھنا, آپ کو پیاسا رکھنا, آپ کی جائز بیوی سے الگ رکھنا, یہ اس کی اپنی منشا نہیں ہے. یعنی وہ نہیں, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو اس میں پروردگار کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ پیاسے رہتے ہیں تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنی بیوی سے الگ رہتے ہیں تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کیوں جی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اللہ کو آپ کے بھوکا رہنے سے, پیاسا رہنے سے, اس حالت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا آپ کے روزہ رکھنے سے اس کی ذات بڑھ جاتی, اس کی کوئی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں, وہ ذات تو جیسی ہے اور کمی بیشی سے پاک ہے. اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں, قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں, کہ کسی بندے کے عمل سے, عبادت سے ساری دنیا نماز پڑھے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا, اور ساری دنیا میں سے ایک بھی نہ پڑھے تو اس کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی. وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے. تو پھر آپ کو بھوکا پیاسا اور اس تعلق سے روکنے میں پروردگار کا اپنا مفاد کیا ہے؟ اپنا کوئی مفاد نہیں اس کا. وہ آپ کے اندر ایک صفت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ صفت یہ ہے کہ اے بندے, میرے کہنے سے تو سیری سے لے کے غروب آفتاب تک پانی سے رکا. بولیں, میرے کہنے سے سیری سے لے کے غروب آفتاب تک تو کھانے والی چیزوں سے رکا, ازدواجی تعلق سے دور رہا میرے کہنے سے, مجھے محسوس کرتے ہوئے. تو یہی تو میں تیری پریکٹس کروانا چاہتا ہوں, بریک لگوانا چاہتا ہوں کہ جب رمضان کے علاوہ تو کسی بھی دنیا کے فیلڈ میں تو جائے, جس بھی مرضی میدان میں, اس وقت یہ محسوس کیا کر کہ جو تجھے روزے کی حالت میں ہر وقت دیکھ رہا ہے وہی ذات ہر وقت تجھے دیکھ رہی ہے. جائز چیزوں سے روک کر ناجائز چیزوں سے بریک لگانے کی پریکٹس کا نام رمضان ہے. ہاں جی, جائز چیزوں سے بولو روک کر ناجائز چیزوں سے روکنے کی جو پریکٹس کرواتا ہے پروردگار, کہ کیسا بھلا آدمی ہے تو, مومن ہے اور میرے محبوب کا غلام ہے. ان کی غلامی میں آ کر ایمان کی حالت میں میرے کہنے سے تو نے کھانا چھوڑ دیا, میرے کہنے سے تو نے پینا چھوڑ دیا, جس چیز سے میں نے تجھے روکا. اور پھر محتاط بڑا ہے. مفتی صاحب قبلہ ضرور ان سے کسی نے یہ مسئلہ ضرور پوچھا ہوگا کہ حضرت جی اگر میں روزے کی حالت میں سرما ڈال لوں تو کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ کیوں حضور پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ یعنی اس حد تک آپ محتاط ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالوں تو وہ میرا روزہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گا, یہ پوچھتے ہیں آپ. تو اللہ کے بندو, اگر اتنی احتیاط روزے کی حالت میں ہے,
یہی تو وہ سمجھانا چاہتا ہے، میرے کہنے سے جائز چھوڑتا ہے، میرے کہنے سے نجائز کیوں نہیں چھوڑتا؟ میرے کہنے سے، جب میرے کہنے سے جائز پر اتنی احتیاط کر رہا ہے، اور پوچھتے ہیں لوگ جی کان میں اگر دوائی ڈالیں تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ حضرت جی اگر انجیکشن لگوا لیں تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ پوچھتے ہیں مسئلے کے نہیں؟ کیوں جی؟ اور یہ سب مسئلے آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ روزے کو توڑنا نہیں چاہتے؟ اچھا دوسری طرف مہربانی اتنی دیکھیں کہ آپ سفر میں یا کسی جگہ گئے، بھول گئے، آپ کو بھوک لگی اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہاں آپ ہوٹل سے کھانا منگوائیں یا بھول کر کسی جگہ بیٹھ کر رج کے روٹی کھا لیں، روٹی کھانے کے بعد آپ کو یاد آئے او ہو میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، اب کیا ہے؟ اب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ روزہ ٹوٹا یا رہا؟ روزہ ختم نہیں ہوا۔ دیکھو کھا بھی لیا تو روزہ ختم نہیں ہوا، نہیں سمجھے میری بات کو؟ پانی پی بھی لیا بھول کر تو روزہ ختم، تو پتہ چلا مسئلہ کھانے پینے کا نہیں، بے سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ کھانے پینے کا نہیں ہے، مسئلہ حکم کا ہے، اطاعت کا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رمضان شریف میں جائز چیزوں سے تجھے روک کے تجھے شعور دوں کہ اگر میں نے تجھے روزے کی حالت میں روٹی سے روکا ہے تو میں ہی ہوں جس نے تجھ کو شراب سے روکا ہوا ہے، میں ہی ہوں جس نے تجھے زنا سے روکا ہوا ہے، میں ہی ہوں جس نے تجھے بے حیائی سے روکا ہوا ہے، میں ہی ہوں جس نے تجھے ان چیزوں سے روکا ہوا ہے۔ یہ کیفیت سارا سال پیدا کرنے کے لیے پریکٹس کے طور پر پروردگار نے رمضان عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے قبلہ کہ مطلب اس کو کوئی مطلوب ہے کہ ہاں بھائی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی خوراک کی قلت ہو گئی ہے تو چلو روزے رکھنا شروع کر دو، یا کوئی پانی کم ہو گیا ہے تو چلو روزہ رکھو جا کے ضرورت پوری ہو جائے۔ ہاں جی، یہ اس پروردگار کی شان نہیں۔ وہ تو کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ میرے ہاں تو کمی کسی شے کی نہیں، جس شے کی میں فراوانی چاہتا ہوں میرے پاس تو خزانے موجود ہیں، میں سب کو عطا کرتا جاؤں تو ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے اس چیز کو جب بندہ فیل کرتا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص نے روزہ رکھا اور وہ حرام سے نہیں بچا، اب مسئلہ زیادہ ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی، اور یہی آج کے دور کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے پاس پروردگار نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، زبان دی ہوئی ہے، ہاتھ دیے ہوئے ہیں، پاؤں دیے ہوئے ہیں، اور یہ حرکت کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے ان کی حرکت اس کے حکم کے مطابق ہے یا آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال تھا کہ آپ نے اپنے غلاموں کے اندر اپنے پروردگار کا خوف اور مالک کریم کی موجودگی کا احساس اس درجے کا پیدا کر دیا تھا کہ وہ جہاں بھی رہتے سمجھتے تھے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ سنا ہوگا واقعہ، مفتی صاحب قبلہ نے بھی آپ کو کئی مرتبہ سنا، کوئی بزرگ تھے تو وہ ایک مرید سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس سے دوسرے بڑے جیلس تھے، اور یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ ان کو بڑا قریب رکھتے ہیں، ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا ان میں کیا کوئی علیحدہ خصوصیت؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مشاہدے کی بات ہے، کبھی کوئی موقع آیا تو بتائیں گے۔ وہ کوئی صاحب ان کے پاس پرندے لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے پرندے ہیں جتنے تم ہو ساتھی اتنی چھریاں لو۔
ان کو کہا کہ ایک ایک پرندہ لے جاؤ، اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ گئے اور سارے ذبح کر لائے۔ انہوں نے پوچھا، وہ جس سے خاص محبت تھی، جس کو قرب تھا، وہ زندہ ہی لے آیا۔ وہ دوسرے جو ہیں ان سے پوچھا، بھائی ذبح کر کے لائے؟ کہاں ذبح کر کے لائے؟ وہ کہنے لگا، حضرت جی میں بالکل وہ اندر مجھے کسی نے دیکھا، نہ میرے بچوں نے، نہ بیوی نے، ہاں جی، بالکل میں تو اکیلا تھا، وہاں ذبح کر کے لایا۔ کسی نے کہا میں دیوار کی اوٹ میں ذبح کر کے لایا، کسی نے کہا میں کھیتوں میں نکل گیا ہوں وہاں ذبح کر کے لایا۔ وہ سارے ذبح کر کے، وہ جس نے جو ذبح نہیں کر کے لایا تھا اس سے پوچھا، تو کیوں نہیں ذبح کر کے لایا؟ وہ کہنے لگا، جی حضور مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا۔ جس بندے کے اندر روزہ یہ کیفیت پیدا کر دے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، ٹی وی آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، روزہ آپ کو، آپ کی نظروں کو اگر روک دے، بولو، روزہ اگر آپ کی نظروں کو روک دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روزہ اپنا کام کر گیا ہے۔ اور اگر آپ روزہ رکھ کے فلمیں دیکھنے میں وقت بسر کرتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ پھر بھی حرام کاری سے باز نہیں آتے، بیٹھے دکان پر ہیں اور ڈنڈی مار رہے ہیں تولنے میں، یا کسی جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں آپ باز نہیں آ رہے، تو پھر آپ نے ایک رویتی قسم کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ روزہ لگتا بھی بڑا ہے۔ جو اس طرح کا روزہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر خوف خدا پیدا نہیں کرتا، وہ بہت لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے گرمی بڑی میں آج تے روزے نے مار چھڑیا، اینا روزہ لگا۔ وہ جگہ جگہ پھر دوسروں سے بات بھی، وہ چونکہ روزہ وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہی نہیں کر رہا، وہ شے ہی نہیں اس کے اندر پیدا ہو رہی، اس کی زبان سے بھی پھر باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں جی سناؤ، آج بڑا روزہ لگا نا، پھر ہاں جی، تو وہ طرح طرح کی پھر باتیں جو ہے وہ بنائے گا، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے کے ساتھ وہ باتیں کرے گا۔ ایسے روزے بہت لگتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ایسے روزے بہت لگتے ہیں۔ اور جس روزے نے آپ کو اپنے پروردگار کی ذات کی موجودگی کا احساس دلا دیا، پھر کیا لگنا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر کیا گرمی، کیا لمبے دن، کیا لمبی راتیں، پھر کوئی مسئلہ رہتا ہے؟ سیدنا ایوب صابر علیہ السلام، ان سے پوچھا نا بعد میں ایک مرتبہ جب وہ بیماری کے ایام گزر گئے کہ سنائیں وہ بیماری والے ایام اچھے تھے یا صحت والے ایام اچھے؟ کہنے لگے بیماری والے ایام اچھے تھے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے جب بیمار تھا تو روز پروردگار مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، اور جب سے یہ صحت مل گئی ہے وہ آواز سننے کو کان ترس گئے، وہ آواز نہیں آئی۔ تو روزے کا لگنا کیا ہے؟ یہ تو ایک وقت میں آپ، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ روزہ کچھ کرنے کا کام نہیں ہے، بولیں روزہ کچھ کرنے کا کام نہیں، بلکہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور یہی منہیات میں سے ہے۔ یہ منہیات میں جو بریکیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں نا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بریک ہے، رک جاؤ، مفلس ہو گئے ہو تو بچوں کو قتل نہ کرو۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، وسائل ہیں، پیسہ ہے، میسر ہے، زنا کے ذرائع بھی میسر ہیں، اگر ایمان والے ہو تو بریک لگاؤ، اپنے آپ کو رک جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی سے بریک لگا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بریکیں ہیں۔
مومن کے لیے کیا ہے بولو؟ بولیں بھائی، بریکیں ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں کسی کے بارے میں پتہ نہیں اس کے بارے میں جاسوسی کر کے واقفیت حاصل نہ کرتے رہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلو۔ زمین میں یہ بھی بریک ہے۔ ایمان والا جو ہے اس کی جہاں گاڑی دوڑ رہی ہوتی ہے نمازوں کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، جہاں اس کی گاڑی بہت دوڑ رہی ہوتی، وہاں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں وہاں بریک لگانی پڑتی ہے، اور بریک ہمیشہ مجبوری میں لگائی جاتی ہے۔ اگر سڑک صاف ہو، روڈ صاف ہو، پھر تو آپ چلتے جائیں، بریک کی ضرورت ہی نہیں۔ بریک کہاں لگائی جاتی ہے؟ جہاں ٹکراؤ ہونا ہو، جہاں ہلاکت کا خدشہ ہو، جہاں برباد ہونے کا خدشہ ہو، جہاں ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہو، کسی خدشہ ہو، کسی گڑھے میں گر جانے کا خدشہ ہو، پھر آپ بریک لگاتے ہیں۔ تو وہ بریکیں جتنی بھی قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، ان بریکوں کی پریکٹس کروانے کے لیے پروردگار نے رمضان عطا کیا ہے کہ بریک لگانے کا طریقہ سیکھو، یہ جو روزہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر روح انسان کی دبی ہوتی اور کھا کھا کے 11 مہینے روح اوپر نہیں ہوتی، جسم فربا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا پروگرام دیا کہ جسم کی ہر خوراک زمین سے آتی، روح کی کوئی خوراک زمین سے نہیں آتی، روح کی خوراک ادھر سے آتی ہے جدھر سے روح آئی ہے۔ رمضان شریف کا پروگرام دیا کہ دن کو بھوکے رہو تاکہ تمہاری روح اٹھے، اور جب رات پڑے تو پھر نماز تراویح میں کھڑے ہو کر اس روح پر اسی قرآن کی بارش برساؤ جدھر سے یہ روح آئی ہے، تاکہ تمہاری روح کو صحت ملے، تمہاری روح کو تازگی ملے، تمہاری روح قرآن سن کر نور علی نور ہو جائے اور منور ہو جائے اور طاقت پکڑے۔ اس وجہ سے یہ پروردگار نے رمضان شریف کا 2 آتشہ پروگرام رکھا ہے، دن کو روزہ، رات کو نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا، تاکہ روح کو زندگی ملے، وہ جو دبی ہوئی تھی۔ کتنا عظیم پروگرام ہے، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اس میں بڑی آسانیاں ہیں، ورنہ پچھلے روزے ہوتے جو پچھلی قوموں پر فرض تھے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔